من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں جناب باقر رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام نذران عقیدت پیش فرمائیں. باقر رضا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. فاطمہ کے چین نے علی کے نور عین نے باخدا حسین نے دین کو بچا لیا. حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر. حرف آ رہا تھا دین مصطفیٰ کے نام پر. منبر رسول بک رہا تھا تخت شام پر. تو دین کی اساس نے دشت حق شناس نے امت محمدی کو خواب سے جگا دیا. فاطمہ کے چین نے ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے. ہر طرف سے بند ہو چکے تھے حق کے راستے. خون مانگتا تھا دین زندگی کے واسطے. تو دین کے اصول نے نائب رسول نے زندگی کا قرض اپنے خون سے چکا دیا. فاطمہ کے چین نے امیر شام بن گیا تھا سانپ آستین کا.
خسروی کے سر پہ رکھ رہا تھا تاج دین کا، تو بادشاہ دین نے بوریا نشین نے آرزو خسروی کو خاک میں ملا دیا۔ فاطمہ کے چین نے بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین پہ آ گئی، اور یزیدیت کی شکل میں عروج پا گئی، تو بڑھ کے پھر دلیر نے شیر حق کے شیر نے دوپہر میں تخت و تاج و قصر شام ڈھا دیا۔ فاطمہ کے چین نے شکریہ۔ بتاؤں حلقے بے زباں سے نہ بوجھو ہم نے غم شہر کو کتنا پیار کیا، شمار کی ہے نہ راتیں نہ دن شمار کیا، نہ بوجھو ہم نے بتائیے اسے دیوانہ کیوں کہیں جس نے، بتائیے اسے دیوانہ کیوں کہیں جس نے، گھراں دے بیچ کے جنت کا کاروبار کیا، نہ بوجھو ہم نے فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا، وَتَمَامِ مِنَنٍ وَعَلَاهَا، جَمَّعَ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا، وَنَا عَنِ الْجَزَاءِ حَمَدُهَا،
وتفاوتا عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرضها مرغوبة غلؤها فاطمة الزهراء وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صلوات محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، سورہ زمر کی 18ویں آیت میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے، ان لوگوں کے لیے جن میں دوسروں کی باتوں کو سننے کا تحمل ہوتا ہے، جن کے پاس حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی باتیں بھی سن سکیں، جو صرف اپنی بات سنانے کا متمنی نہ ہو، جو صرف اپنے دل کی بات نہ سنائے بلکہ دوسرے کے دلوں کی باتیں سنیں، ان کے سلسلے میں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو مبارکباد دینی چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بشارت دینی چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہنا چاہیے گڈ جاب، بہت اچھا کام کرتے ہو تم۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، اے نبی ہمارے ان بندوں کو بشارت دے دیجئے، مبارکباد پیش کر دیجئے، جو سب کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، اور جب فیصلے کا وقت آتا ہے
جب عمل کا وقت آتا ہے تو ان باتوں میں جو بات سب سے اچھی ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ دولت تحمل کی، حوصلے کی، دوسرے کی باتوں کو سننے کی طاقت و قدرت و قوت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص خدا کی عنایت ہو تب انسان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں کو ٹھنڈے دل سے سنے، اور وہ بھی سنے تو اپنے کام کی بات نکالنے کے لیے نہیں بلکہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے سنے۔ بعض لوگ کسی کی بات سنتے ہیں اس لیے کہ اس میں سے اپنے فائدے کی بات نکال لیں اور بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر دیں، اس لیے سنتے ہیں۔ نہیں، وہ لوگ نہیں، ایسا سننا عیاری و مکاری ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو سنیں اور اس کے بعد جو اس کا مطلب ہے اس کو الٹ کے بیان کر دیں۔ نہیں، سنتا ہے کسی کی بات کو تو اس لیے سنتا ہے کہ اس پر عمل کر سکے، لیکن عمل سب پر نہیں کرتا ہے، عمل ان میں سے جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ اپنی جانب سے راستہ دکھاتا ہے، خاص راستہ اللہ ان لوگوں کو دکھاتا ہے جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے تحمل کی، حوصلے کی۔ اور یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ حوصلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے پاس عقل ہوتی ہے۔ اولئک ہم اولو الالباب، یہی لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، یہی لوگ ہیں جو صاحب لب و لباب ہیں، انہی کے پاس عقل کی دولت ہے۔ یعنی ہر وقت بکتے رہنا، ہر وقت بولتے رہنا، خالی اپنے دل کی بات سنانا بے وقوفوں کی علامت ہے۔ دوسروں کی بات سن کے اچھا اور سچا فیصلہ کرنا عقل مندوں کی علامت ہے۔ ایک سلامات بھیجیے بر محمد و اس آیت شریفہ کے تناظر میں مسلسل آپ کے سامنے کربلا ضرورت انسانیت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور کربلا اس سینٹر اور اس مرکزیت کا نام ہے جس میں ہر قسم کے انسان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور ہر قسم کے انسان کو اپنی بات رکھنے کا، اپنا موقف معین کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کون سی بات سب سے اچھی ہے۔ جن کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا ہے، جو لوگ صرف اپنے دل کی بات سناتے رہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ سب کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ تصور ہوتا ہے کہ سب ہمارے نوکر ہیں، اور لوگوں کو چونکہ اپنا نوکر اور اپنا غلام سمجھتے ہیں، اس لیے لوگوں کی ایبلٹی، لوگوں کی صلاحیتوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، چونکہ سب ان کے نوکر ہیں، سب ان کے غلام ہیں، سب کو ان کی باتیں سننا ہے، سب کو جی حضور کہنا ہے، سب کو جی جناب کہنا ہے۔ تو جب سب کو سر جھکائے رہنا ہے تو جتنا فائدہ ہے ان کا اور جتنا نقصان ہے دوسرے کا، یہ وہ فکر ہے جو غلامی ایجاد کرتی ہے،
اور اسی کے مقابلے میں کربلا کی فکر ہے. کربلا کی فکر دوسرے کو بولنے کا موقع دیتی ہے، دوسرے کی بات سننے کا موقع فراہم کرتی ہے، اور جب دوسروں کو بولنے کا موقع دیتی ہے تو یعنی دوسروں کو آزادی بیان دیتی ہے، دوسروں کو آزادی فکر دیتی ہے، دوسروں کو فریڈم ملتا ہے، دوسروں کو سوتنترتا ملتی ہے. اور جب آزادی ملتی ہے تو یہی آزادی غلام بنانے والوں کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے. تو اب جو مقابلہ ہوتا ہے دو آئیڈیالوجی کا مقابلہ ہوتا ہے. ایک غلام بنانے والی فکر ہے اور ایک آزاد کرنے والی فکر ہے. جن کا کام ہے آزاد کرنا وہ آزاد کراتے ہیں، اور جن کا کام ہے غلام بنانا وہ آزاد فکروں کو اسمیش کرتے ہیں، کچلتے ہیں، دباتے ہیں، اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں. اس لیے کربلا وہ مرکز اور سینٹر ہے جہاں انسانیت کی بنیادی ضرورت حریت کو ابھارا جاتا ہے، آزادگی کو ابھارا جاتا ہے، اور فریڈم کو انسان کے شعور اور انسان کے نیچر سے باہر نکالا جاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں دیکھیے باتیں کرنے کو تو بہت سارے لوگ ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. کچھ لوگ باتوں کے دھنی ہوتے ہیں، ایسی باتیں آپ سے کریں گے کہ آپ انہی کی باتوں میں الجھ کے رہ جائیں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. یہ چرب زبانی، یہ گول مول کر کے بات کرنا، الفاظ کے چکر میں الجھائے رکھنا، یہ تمام کام ان لوگوں کا ہے جن کو میدان عمل میں نہیں اترنا ہے، جن کو صرف اور صرف اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنا ہے. اس کے مد مقابل کربلا وہ جگہ ہے جہاں فقط تھیوری پیش نہیں کی جاتی ہے، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، نہیں، ایسا کرو نہیں کربلا فقط سکھاتی ہے، بلکہ کربلا جہاں فکر پیش کرتی ہے، جہاں تھیوری پیش کرتی ہے، وہیں کربلا پریکٹیکل نمونہ عمل بھی کر کے دکھاتی ہے کہ کربلا فقط بولنے کا نام نہیں ہے، کربلا فقط زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، کربلا فقط جھوٹی تقریروں کا نام نہیں ہے، کربلا فقط نعرے بازی کا نام نہیں ہے، کربلا فقط جھوٹے سلوگن کا نام نہیں ہے، کربلا کردار کا نام ہے، عمل کا نام ہے، نمونہ عمل کا نام ہے، پریکٹیکل لائف کا نام ہے. آج تک کربلا نے کبھی دعویٰ نہیں پیش کیا، بلکہ کربلا نے دعویٰ پیش کیا تو دلیل بھی پیش کی، اور دلیل فقط ان لوگوں کی نہیں پیش کی جو ایکسٹرا آرڈینری اور معصوم ہیں. کربلا میں فقط امام حسین دلیل کے طور پر نہیں ہے کہ وہ غلامی کو قبول نہیں کرتے، حریت کو قبول کرتے ہیں، جو کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب یزید نے اور یزیدیوں نے اور یزید کے گورنر نے بیعت کا مطالبہ کیا، یعنی حسین بیچ دو اپنے آپ کو یزید کے ہاتھوں، تو امام حسین نے ایک دائرہ وسیع کیا. یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
یہ میرے جیسا بتا رہا ہے کہ حریت فقط حسین تک محدود نہیں ہے، فریڈم فقط حسین تک محدود نہیں ہے، فکری سوتنترتا فقط حسین تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو بھی حسینی افکار کے آگے ہوگا اس کی لائف فریڈم میں گزرے گی، جو بھی حسینی افکار کو فالو کرے گا وہ حریت پسند ہوگا، وہ آزادی پسند ہوگا، اور دنیا کو غلامی سے نکال کے میدان حریت میں لا کے کھڑا کرے گا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، میں ذلت کو قبول نہیں کر سکتا، لا واللہ لا اوتیہم بیدی اعطاء الذلیل، خدا کی قسم میں اپنا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا جو ذلیل و رسوا ہیں۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اس طرح نہیں دوں گا جیسے ذلیل کسی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنا نظریہ بیان کر دیا کہ حسین وہ ہے جو ظالم کے سامنے بکے گا نہیں، حسین وہ ہے کہ جو باطل کے آگے گھٹنے ٹیکے گا نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا حسین لیکن ظلم کی بات کو نہیں مانے گا حسین۔ الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری، یاد رکھو ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دینا ذلت کی زندگی ہے، اور یہ ذلت کی زندگی موت کو بھی ذلیل بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہ حسین ابن علی ہے۔ دنیا جس کو کہہ سکتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو حسین تھے، نہیں، حسین کو علیہ السلام کو ایک تربیتی نمونہ پیش کرنا ہے کہ ہم فقط آزاد نہیں ہیں، ہم فقط حر نہیں ہیں، ہم فقط فریڈم لائف گزارنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم نکلے ہیں مدینے سے تاکہ غلاموں کو آزاد بنا سکیں۔ کربلا غلامی کے شکنجے سے نکال کے میدان حریت میں لا کے کھڑا کرنا ہے، اور کربلا اسی میدان حریت میں حر کو کھڑے کرنے کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ کربلا فقط تھیوری نہیں ہے جو کتابوں کی حد تک ہو، کربلا تھیوری نہیں ہے جو لائبریریز کی زینت بن کے رہ جائے، کربلا پریکٹیکل لائف ہے جس میں حریت کا سبق بھی سکھایا جاتا ہے اور حر بن کے بھی کوئی سامنے آتا ہے۔ کربلا میں ایک حر ہے جو حسین کے در سے حریت کا پیغامبر ہے، کربلا میں ایک حر ہے جو نمائندہ حریت حسینیت ہے، کربلا میں ایک حر ہے جو غلامی سے باہر نکلنے کا نمونہ عمل ہے، کربلا میں ایک حر ہے جو بہانوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ غلامی سے جن لوگوں کو غلامی کی عادت ہو جاتی ہے ان کے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں، کیا کریں؟ اگر کچھ کہیں گے تو منصب چھوٹے گا، اگر کچھ بولیں گے تو عہدہ چھوٹے گا، اگر کچھ کہیں گے تو عزت چلی جائے گی، اگر کچھ کہیں گے تو کچھ چلا جائے گا، اگر کچھ کہیں گے تو نکو بنا دیے جائیں گے، اگر کچھ کہیں گے تو بائیکاٹ ہو جائے گا۔ کربلا میں حسین نے ایک حر کو رکھا کہ جس کے بعد دولت بھی تھی، ثروت بھی تھی، سطوت بھی تھی، شوکت بھی تھی، عہدہ بھی تھا، منصب بھی تھا، پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، رسالہ بھی تھا، سربراہ رسالہ بھی تھا، لیکن جب حریت آ گئی تو لشکر چھوڑا، فوج چھوڑی، کھانا چھوڑا، پانی چھوڑا، شہرت چھوڑی، عزت چھوڑی، عظمت چھوڑی، حسین کو حاصل کر لیا۔ صلوات بر محمد۔ کربلا انسانیت
کی ضرورت کا نام ہے. کربلا دوسروں کو اپنا نظریہ رکھنے کی دعوت دینے کا نام ہے. کربلا غلامی سے آزادی کا سفر طے کرانے کا نام ہے. اور اس کے لیے نمونے کے طور پر حر جب آیا ہے، حر کربلا میں جو آیا وہ حر تھا، لیکن واحد حر ہے جو نام کا بھی حر تھا، کردار کا بھی حر تھا. جب حر آئے ہیں تو حسینی شاعروں میں سے ایک شاعر نے کہا، نعم الحر حر ابن ریاحی، بہترین آزاد تو یزید ریاحی کا بیٹا حر ہے. وحر اندہ مختلف الرماحی، یہ حر ہے جو مختلف نیزوں کے سامنے آزاد ہے، مختلف تلواروں کے سامنے آزاد ہے، مختلف شمشیروں کے سامنے آزاد ہے. یہ وہ حر ہے کہ جب میدان میں آتا ہے تو تلواریں اس سے کانپنے لگتی ہیں، نیزے اس سے کانپنے لگتا ہے. اور جب یہ حر آتا ہے تو جن کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے وہ بھاگتے ہیں، یہ تلواروں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. آپ پہچان، یہ حر ہے. کون سا حر ہے؟ جو دنیا میں بھی آزاد ہے، جو آخرت میں بھی آزاد ہے. کیا یہ پیدائشی حر تھا؟ پیدائشی حر تھا نام سے، لیکن یہ قیدی تھا. پیدائشی حر کہاں سے تھا؟ نام سے تھا. ماں نے نام رکھ دیا تھا. دیکھا نہیں آپ نے؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے، اب کسی کو برا نہ لگ جائے، کوئی نام ہم پیش کریں، معلوم ہو کسی کا نام ہو کہتے میرے خلاف پڑھ دیا. یہ سب بھی ہوتا ہے بھائی. کچھ بول دیجیے کہ میرے خلاف پڑھ دیا. آپ دیکھیں کتنے کا نام شریف ہے، ان سے بڑا کوئی ذلیل نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے اچھے اچھے، کتنے کا نام چاند ہے، نہ معلوم کیسی صورت ہے. ہم دیکھیں یہ کیا ہے؟ اسم با مسمہ نہیں ہے، یعنی نام کردار میں نہیں اترا ہے. با کمال انسان. اسی لیے معصوم نے کیا کہا ہے؟ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو، تاکہ وہ بھی بولنے والا نام اچھا رکھو. بہن سے اب پھر وہی بات ہے کہ ہم لوگ تقی، نقی، علی، حسین سب نام رکھتے ہیں، جیسے کہ اچھے اچھے نام ہیں، لیکن وہ جو پکارنے والا نام ہے وہ اللہ رحم کرے کیا ہے. مطلب ایسے ایسے نام ہم بتا دیں تو ابھی ممبر سے اتر کے ہر آدمی پکڑ لے گا، آپ نے میرے خلاف پڑھا ہے، میرے خلاف پڑھا. لیکن اس کے بعد سوچنے کی ضرورت ہے. بولے جانے والے نام کا اثر ہوتا ہے، ممکن ہے تاریخ کے کسی موڑ پر اثر ہو جائے. حر کی ماں نے حر کا نام حر رکھا تھا، لیکن یہ نام ننگے خاندان بن گیا. یہ نام قبیلے کی بربادی و بے عزتی کے سبب بنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو میر کاروان حریت اور فریڈم کے مقابلے میں آ جائے، اس سے بڑا کوئی قیدی نہیں ہو سکتا ہے. حر کی فکر قیدی تھی، حر کا شعور قیدی تھا، حر کا تصور قیدی تھا. اور اگر تصور قیدی نہ ہوتا، اگر فکر قیدی نہ ہوتی، اگر شعور اسیر نہ ہوتا، تو حر کبھی بھی لجام فرس حسینی پر ہاتھ نہ ڈالتا. یہ کب ڈالا ہے لجام فرس حسینی پر ہاتھ حر نے؟ یاد رکھیے گا، ظالم شریف لوگوں کی خاموشی کو ڈر سمجھتا ہے. ظالم شرفا کی کنارہ کشی کو خوف سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے یہ ڈر گئے. لیکن خدا نہ کرے شریف اپنی شجاعت دکھا دے، خدا نہ کرے شریف کبھی اپنی شجاعت دکھا دے، تو یہ جتنے میدان میں ذلیل و رسوا خاندانی لوگ ہیں، ان کو جان بچانے کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے. وہی ہوا.
کربلا پہنچنے سے پہلے ساتھیوں میں سے امام کے کسی نے کہا کہ مولا الحمدللہ اس بیابان میں ہم نخلستان کھجور کے درختوں کے آس پاس پہنچ رہے ہیں، کچھ سایہ ملے گا۔ دوسرا جو ایک سپاہی تھا مولا کے ساتھ حریت پسند، اس نے کہا مولا ہمیں نہیں لگتا ہے کہ آگے کوئی نخلستان ہے، اس لیے کہ میں اس علاقے سے واقف ہوں، اس علاقے میں کوئی بھی کھجور کے درخت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیابانی علاقہ ہے، یہ صحرا ہے۔ مولا ذرا ٹھہریے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی فوج آ رہی ہے۔ مولا رکے، وہ فاصلہ دوری نزدیکی میں تبدیل ہوئی، پتہ چل گیا کہ کھجور کے درخت نہیں بلکہ نیزے، تلواریں اٹھے ہوئے۔ امام علیہ السلام نے راستہ کاٹا۔ دیکھیں شریف الجھنا نہیں چاہتا ہے، حریت پسند بیجا جھگڑا کرنا نہیں چاہتا، تم اپنے راستے چلو۔ اچھا اس راستے سے بھی نہیں چلتا ہے، بعض لوگ جب آپ سے ملاقات ہو تو راستہ کاٹ کے نکلنے میں ہی عافیت ہے۔ کچھ جو جاہل ہو، جو احمق ہو، اس سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، کتا آپ کو کاٹ لے تو اس کو دوڑانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی فکر یہ بن جائے کہ اس نے کاٹا ہے تو ہم بھی کاٹیں گے، تو پاگل کون ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ شریف راستہ کاٹتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، ڈر گیا۔ وہی ہوا، قیدی حر، اسیر فکر حر، کہ قافلے نے سمجھا امام کنارہ کش ہو گئے، جا کے ہلہ بول دو۔ لیکن ہلہ بولنے کی ہمت کہاں تھی؟ 1000 کا لشکر پیاسا، 1000 کا لشکر پیاسا، اور پیاس کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ کی پناہ، ایسی شدت عطش کہ زبان باہر نکلی ہے منہ سے سب۔ اس میں کرنا کیا تھا آپ بتائیے؟ کربلا پہنچنے سے پہلے کربلا ختم ہو جاتی، کچھ کرنا تھوڑی تھا، صرف ایسے 10 منٹ کھڑے رہنا تھا امام حسین کو اپنے اصحاب کے ساتھ، یوں بس ایسے خالی دیکھتے رہنا تھا، یوں ختم تو سلسلہ۔ لیکن نہیں، اسق الماء ورشف الخیل ترشیفا، اے عباس چھاگل اٹھاؤ، سب کو پانی پلاؤ۔ یہ ہے فکری حریت، یہ ہے فکری آزادی۔ دنیا آئے، دنیا کو ہمارا چیلنج ہے، یہ کردار آزاد کی دنیا میں کوئی پیش کر دے، اس منبر سے، اس جگہ سے اعلان ہے، حسینیت چھوڑ کے اس کا مذہب قبول کر لیں گے۔ کوئی لا دے دنیا میں ایسا، پانی پلاؤ، اور پانی فقط انسانوں کو نہیں پلاؤ۔ جھوٹا نعرہ ہیومن رائٹس کا لگانے والی یہ جھوٹی دنیا، پہلے کربلا مرکز حریت، سینٹر آف فریڈم سے یہ دنیا جانوروں کے حقوق سیکھے، پھر انسانوں کے حقوق کی بات کرے گی۔ ابھی دنیا کربلا سے اینیمل رائٹس سیکھے، پھر ہیومن رائٹس کی بات کرے گی۔ رشف الخیل ترشیفا، نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں؟ میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن پڑھا ہوا اس لیے بتا دے رہے ہیں۔ جن کے پاس گھوڑے ہیں ان کو تجربہ ہوگا، جن کے پاس نہیں ہے، دیکھیے بھائی، ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ آگے آ جائیے،
لیکن جب پیچھے والے دھکا دیں تو خود بخود آج کے آ جانا چاہیے. آ جائیے آگے آ جائیے, تھوڑا آگے آ جائیے. وہ پیچھے والے جو ہیں وہ آ گئے ہیں تو ادھر سے البتہ ادھر بھی آ سکتے ہیں. اور آ جائیے اور تھوڑا سا آ جائیے آگے. ایک اور سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اچھا, حق بنتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے, اور حق بنتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ جگہ آپ کو دی ہے, اور حق بنتا ہے اس مقبرے میں سونے والے سعادت پیکر سعادت علی خان کا, جس کی وجہ سے یہ جگہ آج تک آپ کے پاس ہے. اور نہ معلوم کس نیت سے یہ جگہ میں یہ انسان سو رہا ہے کہ آج 1447 ہجری میں اتنا بڑا جم غفیر حسینیت کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ سینٹر بن گیا. تو ایسے لوگوں کے لیے یقیناً حسینیت اپنی آغوش پھیلائے رہتی ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو اور اس مجلس ادا کے بانیان کو اور حاضرین کے مرحومین و مرحومات کی طرف سے امام زمان اور امام حسین علیہ السلام کو صلوات ہدیہ کریں. ایک بار آباد بلند صاحب. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. انسان ایک بار میں, دو بار میں, تین بار میں پانی پی لیتا ہے, بہت پیاسا ہے, 4 گلاس پی لے گا, 5 گلاس پی لے گا, 1 جگ پی لے گا, بات تمام ہو جائے گی, اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. لیکن گھوڑا کبھی بھی ایک بار میں پانی نہیں پیتا ہے, گھوڑا قسطوں میں پانی پیتا ہے. ایک بار پیا, منہ ہٹایا, پھر کچھ دیر گزری, پھر منہ ڈالا, پھر پانی, قسطوں میں پانی پیتا ہے. اس لیے گھوڑے کے پانی پینے کو ترشیف کہتے ہیں. امام علیہ السلام کا جملہ, عباس رشف الخیل ترشیفا, یہ دشمن کا گھوڑا ہے, یہ دشمن کا جانور ہے, لیکن عباس اس گھوڑے کو بھی اتنا پانی پلاؤ کہ اپنی فطرت کے مطابق یہ سیراب ہو جائے. گھوڑا اپنے نیچر کے مطابق سیراب ہو جائے, پانی پی لے. ابھی بات تمام نہیں ہوئی ہے. دنیا پہچانے حسین کی حریت کو, جو اپنے 1000 کے یہیں پر چھوڑ دیتے, کربلا جانے کی نوبت نہیں تھی, خود ہی مر جاتے سب. لیکن حسین ابن علی پیغامبر حریت, نمائندہ آزادگی, فریڈم کا درس دینے والے, سوتنترتا کا درس دینے والے حسین, سب کو پلاؤ پانی. اور ایک شخص جس کا نام ہے علی ابن طعان محاربی, وہ کہتا ہے حر کے لشکر میں سب سے آخر میں آنے والوں میں میں تھا, اور مولا کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل جوان تھا. کہتا ہے پیاس کی شدت اتنی تھی کہ میں اپنے اونٹ پر بیٹھا لڑکھڑا رہا تھا. پہچانے دنیا, آئے سیکھے دنیا حریت کا درس, فکری آزادی. کہتا ہے جب حسین ابن علی نے مجھے دیکھا علیہ السلام تو کہا یبن اخ انخر راویہ. خالص حجازی لہجے میں حسین بول رہے تھے, جیسے مثلا کسی دیہاتی سے خالص لکھنوی انداز میں آپ بات کیجئے,
دیہات کا جو بالکل پوربی زبان بولنے والا ہو، علاقائی زبان، اور کبھی نہ آیا ہو علاقے میں، اسے خالص لکھنوی انداز میں آپ بات کیجئے تو بہت ساری باتیں نہیں سمجھ پائے گا۔ وہی وہ کہتا ہے کہ حسین خالص حجازی لہجے میں بات کر رہے تھے اور میں سمجھ نہیں پایا کیا کہہ رہے ہیں۔ حسین متوجہ ہو گئے۔ بولنا کمال نہیں ہے، بات پہنچانا کمال ہے۔ یہ جو اتنا توڑ کے میں بول رہا ہوں ایک لفظ کو ادھر ادھر، وہ اسی لیے کہ اردو بھی ختم ہو چکی ہے، زبان بھی ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھیا کسی طریقے سے سمجھ لو، جو مجھے آتا ہے وہ سب بول دوں۔ بہرحال امام سمجھ گئے کہ یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے میرے بات کو، تو کہتا ہے، انہوں نے جملہ بدلا، انخل جمل یبن اخ، اے جانے برادر اپنے اونٹ کو بٹھا دو۔ اب جو میں نے اونٹ کو کسی طریقے سے بیٹھایا تو حسین نے چھاگل مشکیزہ میرے ہاتھ میں دے دیا، مشکیزہ ہاتھ میں دے دیا، لو پانی پی لو۔ کہتا شدت عطش سے، پیاس کے غلبے سے چھاگل اور وہ مشکیزہ میرے ہاتھ میں سنبھل نہیں پا رہا تھا، اور میں چلو میں پانی لے رہا تھا تو پیاس کی شدت سے میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، پانی گر رہا تھا۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، بیٹھ گئے، زانوں پر مشکیزے کو رکھا۔ 57 سال کے ہیں حسین، مشکیزے کو حسین نے اپنے زانوں پر رکھا۔ ہائے بے غیرت دنیا، ہائے بے حیا دنیا۔ ابھی تو میں نے مصائب شروع نہیں کیا، آپ رونے لگے۔ یہی حسینیت کا کرشمہ ہے، جس کے دل میں حریت رہتی ہے، حسینیت کے فضائل اسے آنسو بہانے پر مجبور کر دیتے۔ کہتا ہے حسین نے ایک ہاتھ سے چھاگل لیا، اپنے زانوں پر لیا، اور اس کے بعد دوسرے ہاتھ کو چلو بنا کر میرے لبوں تک لے گئے، اور اتنی دیر تک مجھے پانی پلاتے رہے جب تک میں سیراب نہیں ہو سکا۔ اب تھی غیرت حر کے لشکر میں، اگر غیرت ہوتی حر کے لشکر میں تو حر کبھی راستہ نہ روکتا۔ بے غیرتی کا مرقع بن گیا حر، چونکہ قیدی تھا حر، چونکہ اسیر تھا حر، چونکہ خوف زدہ تھا حر۔ کس سے خوف زدہ تھا؟ کہ اگر نہیں لے گیا تو ابن زیاد کو کیا جواب دے گا، اگر نہیں گیا تو کیا ہوگا؟ فوج کی سربراہی چلی جائے گی، سپہ سالاری چلی جائے گی، عہدہ چلا جائے گا، لشکر چلا جائے گا، ملنے والے درہم و دینار چلے جائیں گے۔ اس لیے غیرت بھول گیا، حیا بھول گیا، شرف بھول گیا، ہیومنٹی اور مانوتا اور انسانیت بھول گیا۔ حسین کے گھوڑے پر، لجام پر ہاتھ لگا دی حر۔ یہ وہ مارکا تھا جو قتل کا باعث ہو جاتا حر کے۔ اگر حسین نے نہ کہا ہوتا سکلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، بلبلا گیا حر، ڈر گیا حر۔ اور ایک جملہ کہا حر نے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، بس حریت کی یہی رمق تھی حر میں جس نے حر کو حر بنا دیا۔ فریڈم کی یہی آخری رمق بچی تھی، احترام سیدہ، اس نے حر کا بیڑا پار کر دیا اور لے کے آیا حر۔ محسوس کر، لے کے آیا حر، اور جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے۔ اور اب آہستہ آہستہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، اور جب غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، بیداری آتی ہے تو انسان باطن سے اس میں انقلاب آتا ہے، انٹرنل ریولوشن اس کی ذات میں آتا ہے، اندرونی انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ کیسے ہوا؟ کبھی اٹھا، کبھی بیٹھا، کبھی ٹہلا، وہ جری، گرم آہیں کبھی لیں،
سرد کبھی آ بھری، دل میں تھی سوزش کبھی درد جگری، سخن یاس کبھی لب پہ کبھی نوحہ گری، آل احمد کی صدا سن کے تڑپ جاتا تھا، دم بدم خیمہ اقدس سے نکل جاتا تھا۔ بس یہی وہ سفر تھا جو حر کو غلامی سے آزادی کی طرف لے جا رہا تھا، یہی وہ سفر تھا جو حر کو یزیدیت سے حسینیت کی طرف لے جا رہا تھا، یہی وہ سفر تھا جو حسینیت کے مقصد حریت کو کامیاب کرنے والا تھا، کہ فقط حسین بنت فاطمہ حر نہیں ہے جس پر حسین کی تربیت کا اثر ہو جائے، وہ بھی کردار کا حر بن جاتا ہے۔ اور اب سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے، سنتے ہیں، مجھے تو فقط تھوڑا تھوڑا ٹچ کر دینا ہے تاکہ بات کربلا ضرورت انسانیت سے مطابق ہو جائے۔ اور اب بھائی سے جو کہا، بیدار ہو گیا احساس، کان زمین پر رکھا، تڑپ کے کہا، ایک بچی کے رونے کی آواز، کہا یہ وہی بچی ہے جس کے باپ نے ہمارے 1000 کے رسالے کو ایسی حالت میں پانی پلایا تھا، اور اب صبح کا وقت آیا، اب فیصلہ ہو گیا۔ اب جو فیصلہ ہو گیا تو اسیری سے آزادی کا سفر طے ہوا، تو شجاعت آئی، ہمت آئی، حیوانہ آیا، ولولہ آیا، جوش آیا، خروش آیا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ اب تک ڈر رہا تھا ابن زیاد سے، پسر سعد سے، یزید سے، فوج سے، اسلحے سے، کھایا پیا تھا، رات بھر نہیں کھایا، رات بھر نہیں پیا، لیکن اس سے پہلے کھایا تھا، پیا تھا، سب کچھ تھا، لیکن ڈر رہا تھا، خوفزدہ تھا۔ لیکن جب قید کی زنجیریں ٹوٹی، جب اسیری کی ہتکڑی اور بیڑی ٹوٹی اور حر بنا، تو آیا ڈائریکٹ پسر سعد کے پاس۔ پسر سعد، کیا خیال ہے، کیا طے پایا آپ کے؟ طے کیا پایا؟ سب سے کم جو کام ہوگا وہ یہ ہے کہ سر کٹیں گے اور ہاتھ کٹیں گے۔ اچھا ایسا ہوگا؟ لیکن اے حر، تیرا چہرہ اتنا پیلا کیوں پڑا ہے؟ دیکھیے آپ، حسین توبہ ایسے قبول کرتے ہیں، ایسے ایسے کرنے والوں کی وقت نہیں کرتے۔ حر تیرا چہرہ پیلا، اور وہ مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کون عرب کا بہادر ہے اور ساونت ہے تو میں تو تیرا ہی۔ دیکھیں ظالم سمجھتا سب کچھ ہے، ہم جو ظالم کو برا سا کہتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، وہ کسی جذبے کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر کہ وہ سب کچھ جان کے حق کا دشمن ہے۔ کہتا ہے اے حر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے دل میں حسین آ گئے ہوں؟ یہ تیرے ہاتھ پیر جو کانپ رہے ہیں، چہرہ جو وہ پیلا ہے، کہیں حسین کی طرف تو نہیں جا رہا؟ اگر ایسا ارادہ ہے تو سن، قید بھی ہوگا، رسالہ بھی چلا جائے گا۔ بس اب تک تو بات کر رہا تھا، اب جو دھمکی ملی قیدی فکر سے، اب جو دھمکی ملی شعوری قیدی سے، تو اب دل میں جو ولولہ تھا، جو شجاعت تھی، جو حریت تھی، جو آزادگی تھی، جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا ہنر سیکھ لیا تھا، جیسے ہی کا قید بھی ہوگا، رسالہ بھی چلا جائے گا، ویسے ہی بقول انیس حر پکارا کہ زباں اپنی سنبھالو شوم، ہٹ کے ہے نئے سعیدوں کے لیے سائے بوم، چوٹیوں کی یہ قطاریں تیرے لشکر کا ہجوم، کھینچ لوں تیغ تو ہو جائے حقیقت معلوم، شیر قابو میں کب آتے ہیں، یہ کیا بکتا ہے، حر میں مجھ کو کوئی قید بھی کر سکتا ہے؟ یہ حر اب بتا دیا میری ماں نے میرا نام کیسا رکھا تھا، یہاں ثابت کیا کہ میں حر ہوں، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ مجھے قیدی بنا لے۔ اور اب حر چلا، اب دیکھیں حر چلا، تو اب جو حر چلا تو دیکھیے ساتھ ہونا کمال نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ تھے اور فلاں کے ساتھ تھے اور فلاں کے ساتھ تھے، ساتھ ہونا کمال نہیں ہے، فکر کی جگانگت کمال ہے۔
شعور کی یگانگت کمال ہے. حر کا جو ساتھی تھا، حر کا جو ساتھی تھا وہ کہتا ہے میں نے حر کو دیکھا. حر کبھی ادھر، میں نے پوچھا حر خیریت تو؟ کہا میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں. اور یہ کہہ کہ حر نے ایڑ لگائی گھوڑے کو اور ادھر کہتا اگر مجھے پتا چل جاتا، دیکھیے اگر مجھے پتا چل جاتا کہ حر جا رہے ہیں حسین کی طرف تو ہو سکتا تھا میں بھی چلا جاتا. حر نے مجھے بتایا. دیکھ رہے ہیں آپ ایکسکیوز، دیکھ رہے ہیں آپ قیدی رہنے کا ایکسکیوز، اسیر رہنے کے بہانے. بتایا نہیں جاتا ہے. فکروں کی یگانگت کمال ہوتی ہے. اسی لیے نبی کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے. دوری بھی ہو، فکری یگانگت ہو تو وہ مصطفیٰ کا وصی بنتا ہے. آپ محسوس کر رہے اب جو گیا تو وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں. نہ معلوم کس لقمہ حرام کھانے والے نے یہ کہہ دیا کہ حر اور زہیر ابن قین میں مناظرہ ہوا اور کہا کہ اپنا اسلحہ نیچے اتارو. لقمہ حرام کھانے والے کا یہ جملہ ہے. حر نے کہا، زہیر قین نے کہا اپنا اسلحہ اتارو اپنا، تبھی حسین کے پاس جانے دیں گے. حر نے کہا کہ کس کی مجال ہے کہ جو میرے وجود سے اسلحے کو اتار دے. لیکن چونکہ حسین کے پاس جانا اس لیے نہیں جھوٹی بات ہے یہ. حر جب آیا ہے تو گناہگار کی صورت میں آیا ہے. حر جب آیا ہے تو قیدی کی صورت میں آیا ہے. حر جب آیا ہے تو اپنی سپر کو الٹا کر کے آیا ہے. جو علامتیں ہوتی ہیں معافی کی، ہاتھ باندھ کے آیا ہے، پٹی آنکھوں پر باندھ کے آیا ہے. اب بیٹے سے کہا ہے حسین جب آئے، اب دیکھیں تم آزاد بنو، میرے کاروان حریت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود میرے کاروان حریت تمہیں لینے کو آئے گا. اور اب آیا ہوں اور وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے. اللہ اکبر کہا کون؟ علی اکبر. کہا اللہ اکبر کون؟ کہا ابو الفضل عباس. اور اس کے بعد اس نے 2 بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا کون؟ کہا فرزند زہرا. گر گیا گھوڑے پر سے اور ایک جملہ کہا حلیت توبہ ابن الزہرا. اب جیسے امام حسین پہچانتے ہی نہ ہوں. دیکھیے آپ شرفا کا کمال دیکھیے، شریف لوگ کیسے ہوتے ہیں. دیکھیے آپ ذرا شریف نسل. مسمک تیرا نام کیا ہے؟ ارے آپ پہچانتے نہیں اسے؟ کہا نہیں، اب یہ آزاد ہو کے آیا ہے، اب یہ قیدی حر نہیں ہے. کہا مولا میں حر. اب حسین کو یاد ہے حسین میرے کاروان حریت ہے. اگر کل ماں کو چیلنج کیا تھا حسین نے تو آج ماں کو دعا دینا بھی حسین کی حریت کا کمال ہے. کل یاد کیا تھا جسارت پر، قیدی ہونے پر، آج یاد کر رہے حر. تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے. انت حر فی الدنیا حر فی الاخرہ وسعید فی الاخرہ. اے حر تو اس دنیا میں آزاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پانی پر پیاس کو تقدم دیا، کھانے پر بھوک کو مقدم کیا. اس سے بڑا آزاد کون ہو؟ فوج کو چھوڑ کر تنہائی کو قبول کیا، لشکروں تلواروں کو چھوڑ کے قتل ہونے کو قبول کیا. اس سے بڑا آزاد کون ہوگا؟ حر. اور اب خواتین بیٹھی ہیں میری بات کی تائید کریں گی. دیکھیے مرد اور عورت کی فکری تمایلات یعنی فکری رجحانات اور نیچر میں فرق ہوتا ہے. آپ کے لڑائی ہو، 2 بھائی میں لڑائی ہو اور 10 لوگ محلے والے رشتہ دار یہ وہ تمہیں آئیں اور کہ بھیا معاف کر دو، تو آپ ان کی اس میں آ کے معاف کر دیں گے. کہیں گے ضرور کہ معلوم ہے اس کی وجہ سے یہ مقدمہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے میرا گھر لٹ گیا، بچوں کو بیچنا پڑا، گھر کو بیچنا پڑا، چلو معاف کر دو. لیکن اگر عورت ہو شامل اور اس کے سامنے اس لڑائی کی وجہ سے اس کا بچہ مر گیا ہو یا ہاسپٹل میں جاکنی کے عالم میں ہو
تو عورت اپنی محبت کو چھپا سکتی ہے، اپنی نفرت کو نہیں چھپا سکتی. یہ آپ نیچر یاد رکھیے گا. عورت اپنی نفرت کو نہیں چھپا پاتی ہے. حسین نے معاف کر دیا. اب حر کہتا ہے مولا میں صرف آپ کا گناہگار نہیں ہوں. اللہ ری یگانگت. کربلا کی خواتین اور کربلا کے مردوں کے درمیان یگانگت. وہ جو کل میں نے کہا تھا کہ سب کو لا کے حسین نے ایک مرکز پر لا کے کھڑا کر دیا. جو فکر حسین کی وہی فکر زینب کی، جو فکر عابس کی وہی فکر، تمام مرد و عورت سب اپنے اپنے دائرے میں حسین بنتے چلے جا رہے ہیں. اور مولا مجھے سیدانی کے خیمے کے پاس لے جائیے. مولا مجھے سیدانی کے خیمے کے پاس. میں سیدانی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. سنیے، جذبہ زینب رکھنے والی خواتین سنیں. حسینی شراکت رکھنے والی زینب خور آیا، سیدانی کے خیمے کے پاس زمین پر گر گیا اور خاک کربل پر لوٹنے لگا. سیدانی تمہارا گناہگار ہو رہا ہے، سکینہ کی پیاس کا ذمہ دار ہو رہا ہے. سیدانی جاں بلب علی اصغر کی پیاس کا ذمہ دار ہو رہا ہے. اے سیدانی، اے نبی کی نواسی، اے سیدہ کی جائی سیدانی، حر تیری بارگاہ میں اس وقت تک زمین سے اٹھے گا نہیں جب تک کہ تم معاف نہ کر دے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ عورت کی مینٹلیٹی، عورت کی ذہنیت، عورت کی فطرت، عورت کا نیچر ذہن میں رکھیے. اور اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیکن نہیں. مقتل زینب کے خیمے سے سسکیوں کی آواز، ایک ہچکی سیدانی کے خیمے سے اٹھنے لگی، جیسے کوئی اپنی آواز کو دبا رہا ہو. سسکتی ہوئی آوازوں کے درمیان سے، ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کے درمیان سے ایک آواز گونجی. اے حر اللہ تجھے معاف کرے، تیرا شکریہ کہ تو اس برے وقت میں میرے بھیا کے کام آ گئے. اے حر جب تک زندہ رہنا حسین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. بس اب جو ہوا آپ کو سب کچھ معلوم ہے. بیٹا گیا، ہو رہا ہے، سب کچھ آپ کو معلوم ہے. مجھے ان تمام چیزوں کو نہیں پیش، ایک منظر پیش کرنا ہے اور اس منظر سے پہلے آپ دعا کر لیجیے. بآواز بلند آمین کہیے گا تاکہ اس مصیبت کے دور میں امام زمانہ کو لگے کہ کوئی حریت کو قتل کرنے والوں کا بدلہ لینے والے کا انتظار کر رہا. جب آپ کی تیز آواز میں آمین گونجے گی نہیں اس آسمان کے نیچے، تو رحمت الہی جب جوش میں آئے گی نا تو دنیا کے تمام مظلوموں کو سکون ملے گا. اے میرے اللہ، حر کے بخشے ہوئے گناہوں کا واسطہ، اے میرے اللہ حر کی حریت کا واسطہ، اے میرے اللہ قید و بند سے حر کے نجات پانے کا واسطہ، زینب کبریٰ کے سلسلے میں حر کے احترام کا واسطہ، سیدانی کی عزت و عظمت کے خیال کا حر کی نگاہ میں واسطہ، اور اے میرے اللہ 11ویں کو اسی سیدانی کا پس گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اس مجلس ادا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما. اس رات کو غیبت کی آخری رات قرار دے دے. ہمارے ملک کے امن و امان کو باقی رکھ. اس ملک کے امن و امان کو خراب کرنے والوں کو ذلیل و رسوا فرما. اس ملک میں نفرت پھیلانے والوں کی نفرت کو ان کی طرف واپس لوٹا دے.
میرے مالی سے غیبت کے زمانے میں امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے صدقے میں رہبر انقلاب امام خامنائی کی صحت و سلامتی کے ساتھ اس پرچم کو امام زمان کے ہاتھ تک پہنچا دے. ان کے ہاتھ سے ظالموں کا خاتمہ فرما, مظلوموں کو عزت عطا فرما. میرے اللہ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے جسم اطہر کا واسطہ, مظلوموں کو عزت عطا فرما, ظالموں کو ذلیل و رسوا فرما, اور ان کی ذلت و رسوائی دیکھنے کے لیے ہمیں زندہ و سلامت رکھ. بس ختم مجلس. ایک سوال ہے, اس کا جواب. جو لوگ کربلا جا چکے ہیں خدا انہیں بار بار کربلا جانا نصیب کرے, اور جو لوگ کربلا نہیں گئے ہیں خدا انہیں جلد از جلد کربلا جانا نصیب کرے. اور ایک اعلان بھی کر دیں, کاروان حرمین کے ذریعے سے ایک قرعہ کشی کا اہتمام کیا گیا ہے 100 روپے کا, کہ لوگ دیں. کسی ایک آدمی کا قرعے میں نام آئے گا تو وہ آن لائن بھی ہے اور فزیکل بھی ہے, اس میں لوگ بیٹھے ہوں گے, ان سے بات کر لیجئے گا آپ اور اس میں شرکت کیجئے گا. جو لوگ کربلا گئے میری بات کی تائید کریں گے, جو نہیں گئے ہیں وہ سن لیں. تمام شہداء کربلا میں امام حسین کے پاس ہیں. گنج شہیدہ میں جناب عباس کی الگ قبر ہے, جناب علی اکبر پائتی ہیں امام حسین کے, جناب علی اصغر امام حسین کے سینے پر سو رہے ہیں, اور بقیہ سب کہاں ہیں؟ گنج شہیدہ میں. ایک حر نہیں ہے, وہ الگ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مقام حر. سب جانتے ہیں, جو جا چکے ہیں, جو نہیں جانتے جا کے دیکھ لیں گے. سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ سب گنج شہیدہ میں ہیں, حر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر کیوں؟ سنیے, روتے ہوئے اٹھیے گا. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ حر لڑتے لڑتے بہت دور چلے گئے تھے تو وہیں دفن کر دیں. نہیں, تحقیق اس کے خلاف ہے. امام حسین نے تمام لاشوں کے لیے, تمام اجساد کے لیے ایک خیمہ رکھا تھا, ایک خیمہ خاص بنایا تھا امام حسین نے, کہ حبیب, مسلم اور یہ سب, اور بنی ہاشم کے لیے امام حسین نے خیمہ تشکیل دیا تھا. قاسم کے پاس اکبر ہیں, فلاں کے پاس, یہ پورا سلسلہ, پر کوئی بھی الگ سے جا کے دفن نہیں ہوا ہے. تو پھر یہ حر ہوا کیا؟ جب حسین شہید ہو گئے, ختم مجلس, جب حسین شہید ہو گئے اور سب نے اپنے اسلحے اتارنے شروع کیے تو پسر سعد گھوڑے پر آیا کہ خبردار خبردار, ابھی کوئی اپنے اسلحے کو نہ اتارے, ابھی ابن زیاد کا حکم ہے, ایک کام باقی ہے. جو جو حسین کے لشکر میں تھا سب کی لاش کو پامال کرنا ہے. عرب میں زمانے جاہلیت میں بھی جنگ جب ہوتی تھی تو شریف قبیلے کبھی بھی لاشوں کو پامال نہیں کرتے تھے. بہت ذلیل, رسوا, نچلی ذات کا جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اپنے حقد اور کینے میں اپنے لوگوں جن کو مارا ہے ان کی لاش کو پامال, اور اس کو عرب اپنے لیے سب سے بڑی ذلت سمجھتا تھا. اس کو عرب اپنے لیے بہت بڑی ذلت سمجھتا تھا. لہذا جیسے ہی پسر سعد نے گھوڑے پر یہ اعلان کیا ویسے ہی یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی. ہر قبیلے کا 1-2 آدمی یزید کے لشکر میں تھا, 1 یا 2 آدمی حسین کے لشکر میں تھا. اب کیا تھا, ہر قبیلے والا اٹھا, اے پسر سعد خبردار, تیرے کہنے پر ہم نے اپنے قبیلے والوں سے جنگ کر لی, ان کو قتل کر دیا, ان کو زمین پر گرا دیا, لیکن ہم اپنے قبیلے کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے. اے پسر سعد, اگر ہمارے قبیلے والے کے اوپر کسی ایک کے اوپر بھی گھوڑے دوڑائے گئے اسی تلوار سے جسے حسین و حسینیوں کو قتل کیا ہے, یہی تلوار چلے گی اور سب سے پہلے تجھے قتل کریں گے. پسر سعد نے محسوس کیا معاملہ خراب ہو رہا ہے, ابھی اپنے اندر جنگ شروع ہو جائے گی. ایک بار اس نے اعلان کیا, جو جو حسینی قبیلے والے ہیں یزیدیوں میں, بنی اسد والے اور یربوئی اور کون, یہ سب اپنے اپنے لاشوں کو ہٹا لے. اب کیا تھا, کسی نے حبیب کے لاشے کو ہٹایا, کسی نے زہیر کے لاشے کو ہٹایا, کسی نے مسلم ابن اوسجا کے لاشے کو ہٹایا.
ہر چونکہ 1000 رسالے کا سپہ سالار تھا، اس لیے اس کے قبیلے کے لوگ بغاوت کر کے آیا تھا یزیدی لشکر سے، اس لیے اس کے قبیلے کے لوگ دور دراز لے کے گئے تاکہ پتہ نہ چلے کہاں دفن کر دیا ہے، اس لیے کہ معلوم تھا ان نجس لوگوں کی عادت ہے قبر کھودنے کی، اس لیے چھپ چھپا کے دفن کرنے کی کوشش کی۔ امام جب آئے تو ہر کو اسی مقام پر دفن کیا تاکہ حسین کی مظلومیت کا پتہ چلے۔ سب اپنے اپنے لاشوں کو لے گئے، بڑی کربلا میں حسین کا لاشا تھا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے کوئی نہ تھا جو کہتا یہ نبی کا نوازا، یہ علی کا بیٹا، یہ فاطمہ کا جایا، بس زینب تھی جو ڈالے دے۔ ارے مجھے